خوابوں کی تعبیر بتانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ خواب جو ہے یہ حق ہوتے ہیں، اور خواب نبوت کا 40واں حصہ بیان کیا گیا ہے، وہی کا مطلب وہ جس کو کہیں گے مکسڈ فارم، مجموعہ ہے، اس کے اندر کچھ بات صحیح ہوگی، کچھ بات غلط ملط ہوں گی، لیکن اس میں حقیقتیں ہوتی ہے، خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن ہر خواب کو معلوم کرنا ضروری نہیں ہے، اور ایسا بتانا ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن میں جانتا ہوں ہر عورت کو خواب دکھ رہا، وہ خواب جاننا چاہتی ہے، پوچھتی ہے، اور ہر آدمی خواب بتا رہا ہے۔ لوگ مجھ سے بہت سے بارے سوال کرتے ہیں، ٹاپ موسٹ جو کوشچن مجھ سے آتے ہیں اس میں سے یہ خواب کی تعبیر، اور الحمدللہ میں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا، چونکہ بہت پیچیدہ علم ہے، ہر آدمی بات نہیں کر سکتا اس مسئلے کو، اس میں آپ سمجھ میں نہیں پاتے ہیں چیزوں کو، اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اتنا فرق ہوتا ہے، زمین، زمانہ، حالات، ماحول، معاشرہ، آدمی، موسم، سب کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے اس میں۔ اب اندازہ لگائیے آپ خواب کی تعبیر کیا کریں گے، آپ ٹرین کے نیچے کچھ لے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹرین تھی نہیں، کیسے تعبیر کریں گے، ہے نا؟ سگنل پہ رکے ہوئے ہر روز جا رہے ہیں آپ، سگنل پہ رکنا پڑا، ہر روز جا رہے سگنل پہ، خواب آ رہا آپ کو روز یہ سگنل پہ رکنا پڑا، سگنل پہ، آپ کیا کریں گے، کیا سمجھیں گے اس کو؟ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خواب، زمین، زمانہ، حالات، سائیکولوجی الگ ہوتی ہے انسانوں کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اتنا آسان نہیں خوابوں کی تعبیر کرنا، لہٰذا میں یہی کہوں گا خوابوں کی تعبیر بتانے والے کم ہیں، تو عورتیں خواہ ہر خواب کی تعبیر پوچھے بھی نہ، اس لیے کہ بتانے والے لوگ نہیں ہیں، اور بہت ساری بار اسی چکر میں پھنس جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں خواب میں جو ہو رہا وہ ہوگا۔ خواب کی تعبیر اتنی مختلف ہوتی ہے، اتنی حقیقت سے ہٹ کر ہوتی ہے، اسی کو امتحان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو ہے خواب میں جو ہے مجھے دودھ دیا گیا، میں نے اس دودھ کو پیا، اس کے بعد میں نے دودھ عمر کو دیا اور عمر نے پیا، اور وہ دودھ عمر نے پیا تو عمر کے ناخنوں سے وہ دودھ نکلنے لگا باہر۔ صحابہ نے کہا تعبیر کیا ہے؟ تو کہا علم۔ اب دیکھیے دودھ کہاں اور علم کہاں، کتنا حقیقت سے پرے، کیا ان میں مماثلت ہے، کیا اس میں یکسانیت ہے، کامن کیا ہے اس میں دودھ میں اور علم میں، سمجھ رہے کتنا ڈفرنس۔ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے رات میں خواب میں صحابہ کو دیکھا کہ کچھ کپڑے پہنے تو جن کے کپڑے سینے تک ہیں، کچھ کے کپڑے جو ہیں ان کے گھٹنوں تک ہے، کچھ کے کپڑے جو ہیں ان کے پیروں تک ہے، اور عمر کا کپڑا اتنا لمبا ہے کہ عمر اس کو ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں، گھسیٹ کے چل رہے ہیں۔ تعبیر پوچھی کہ کیا ہے تو کہا علم۔ اب دیکھیے ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننا حرام ہے مردوں کے لیے، خواب میں دکھ رہا عمر کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے کا لڑ رہے ہیں، تعبیر دین کتنا حقیقت سے کتنا پرے ہے نا، کیا خواب کیسا عجیب ہے، تعبیر کتنی اس کی عجیب، ایسی تعبیرات ہوتی ہے خواب کی، تو یہ ایک بہت جس کو بولتے ہیں ایک آسان علم نہیں ہے، لہٰذا میں گزارش یہ کروں گا کہ خواہ ہر آدمی سے نہ پوچھے، کوئی اگر واقعی میں اتنا چاہیے عالم ہے جو جانتا ہے خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، ہر خواب کی تعبیر ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اور ہر خواب صحیح ہونا ضروری بھی نہیں ہے، اس بات کو بھی ہم سمجھیں۔ کسی نے سوال کیا کہ گھر وقت خواب میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہے، بیٹی حالانکہ شادی شدہ ہے، ایک مرحوم والد خواب میں ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہے، بیٹی حالانکہ شادی شدہ ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس بارے میں بیٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے ایسا خواب میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان اپنے کو میت کو دیکھتا ہے جو کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی غمگین ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس سے نہ کوئی شریعت میں تبدیلی آتی ہے، نہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اچھے حال میں یا برے حال میں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے کہ خواب میں آئے نہیں آئے، کیا ہو رہا کہ کیا معلوم، پھر خواب میں آئے نہیں آئے، کیا ہو رہا کہ کیا معلوم، سب سے پوچھتے پھرتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن، یا پھر خود وہ بیچارہ غم میں ہے، غم میں آ کے پوچھتے آئے تھے کہ ابا خواب میں آئے تھے کہ تمہارے شوہر خواب میں نہیں آئے، کیا حالت ہو رہی ہے کیا معلوم، پھر تو خواب میں آئے تو بولے جنت چلے گئے، خواب میں نہیں آئے تو بولے ابھی ان کا سوال و جواب کا سیشن چالو ہے۔ یہ سب خرافات ہے یار، سب خرافات فالتو بات۔ تو اگر کسی بیٹی کے خواب میں اس کے والد پریشان حال آ رہے ہیں تو بہرحال اس سے نہ کوئی شریعت میں تبدیلی آئیں گی نہ کوئی مسئلہ ہے، خواب ہے اور ہر خواب کا سچ ہونا ضروری نہیں۔ دوسرا یہ یقینی بات بھی نہیں کہ وہ آپ کے والد ہی ہو، تو شیطان بھی ان کی شکل میں آ سکتا ہے، صرف اللہ کے رسول ایک ایسی ذات ہے جس کی شکل میں شیطان خواب میں نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کو خرافات اور بدعت کر رہا ہے، ایسی ہوتا ہے اکثر خوابوں کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے بہکایا، خواب میں آیا خبر پکی کر دو، خواب میں آیا خبر میں نیا کفن کھلا کر، خواب میں آیا خبر پہ پارٹی لگا دو، خواب میں آیا کہ اس پہ تعمیر کرو، خواب میں آیا کہ اس پہ جو ہے مجاوری شروع کر دو، خواب میں آیا کہ منتیں پوری کر رہے ہیں، یہ خوابوں پہ اعتماد مت۔ تو آئے غم زدہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کی مغفرت کر، رحم کر، اچھا معاملہ کر، لیکن اس سے کوئی ان کے پریشانوں سے جنت اور جہنم کا معاملہ نہیں ہے، اس سے کوئی گھبراہٹ مت رکھیے، اس سے کوئی شریعت اور دین کا تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آ رہے ہو خواب میں اور خواب تو ان کا نفسیات سے بھی آتے ہیں، آپ بار بار سوچ رہے ہوں گے تو وہی خواب میں آپ کو دکھ رہا ہوں، ہوتا ہے نا کبھی نفسیات سے بھی خواب آتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ مت سوچیے زیادہ۔ خواب میں اگر کچھ وصیت کرے آپ اسے غلط شکل کی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، اچھی بات ہے، لیکن اگر آ کر یہ کہے آپ سے کہ میری خبر کچی ہو رہی ہے اس کو پکی کر دو، پانی رس رہا ہے فلاں، یہ شیطانی باتیں ہیں، آبی چکر میں مت جائیے اور ان کے خواب میں آنے سے پریشان انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ، اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ جہنم میں تو نہیں ہے، عمل برے تو نہیں، پھر تو ایسے ہی خوابوں کو لے کر لوگ آپ کا حلال مال اور آپ کے عقیدوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ والد خواب میں آ رہے نا، اس کا مطلب ہے کوئی نیک انسان کو صدقہ اور خیرات کرو، دیکھو آس پاس بہت سامنے بھی ایک ہے، دینا ہے دیجیے آپ، مطلب وہ کر سکتے آپ، سمجھے آپ، وہ مستحق بن جاتا، لے مولانا یہ چتاؤنا فلاں ہے، وہ ایک کبھی ہوتا انہوں نے میرے کو لا کے دی تھے، بعد میں خوش ہو کے آنے لگے ان والد خواب کے اندر، یہ موقع بیانتے لوگ، ارے تمہارے والد پر ایسا نیاز کرو جا کر، یہ سب یاد رکھیے ایسا نہ ہو،
ہو سکتا ہے نفسیات کی وجہ سے آ رہے ہو، ضروری نہیں کہ آپ کے والد ہے تو والد ہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ شیطان سب کی شکل لے سکتا ہے، صرف میری شکل شیطان نہیں لے سکتا، نہ میرے نام سے خواب میں آ سکتا، ضروری نہیں ہو آپ کے والد ہو، شیطان ہیلے سے آ رہا ہو تاکہ آپ کو ذہنی تکلیف دے کہ باپ کو پریشان دیکھ کے بچی تکلیف میں رہیں گی نا، تو اس میں کچھ مت کیجیے، کروٹ بدل لی خواب میں سے اٹھ گئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کروٹ بدل کر سو جائیے، ادھر سو رہے تو ادھر سو جائیے، ادھر سو رہے تو ادھر سو جائیے، اس پر دھیان مت دیجیے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ تہجد کے وقت جو خواب دکھائی دیتے ہیں کیا وہ سچ ہوتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سچ ہوتے ہیں، ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھائیے۔ دیکھیے خواب کون سے سچ ہوتے ہیں اور کون سے سچ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک، خواب کون سے سچ ہوتے ہیں کون سے صحیح نہیں ہوتے ہیں، کس وقت کے سچ ہوتے ہیں اور کس وقت کے نہیں ہوتے ہیں، یہ تو تبھی پتہ چلتا ہے جب وہ ہو جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے 2 ساتھیوں نے خواب دیکھے جیل میں، یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی، ان کو کب یقین آیا وہ خواب سچے تھے؟ جب وہ خواب سچ ہو گئے۔ تو لہٰذا ہم بتا نہیں سکتے کون سے خواب سچے ہوتے کون سے جھوٹے، کون سے کس وقت کے سچے ہوتے کس وقت کے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات الگ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، آپ فجر کی نماز پڑھتے اور آپ کا یہ معمول تھا، فجر کے بعد آپ صحابہ کی طرف پلٹتے، ذکر و اذکار کرتے اور ایک سوال کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ میں سے کچھ لوگ بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہاں میں نے ایک دیکھا ہے، پھر وہ خواب سناتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کرتے۔ اگر کبھی ایسا نہ ہوتا کہ صحابہ سناتے تو آپ سن کہتے میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، اب سنو میرا خواب، اور اپنا خواب سناتے اور اس خواب کی آپ تعبیر بھی کرتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ لیکن چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بمشکل 30 سے 40 خواب کی تعبیریں ثابت ہوتی، خود آپ کے خواب اور ایسے خواب جو آپ نے صحابہ کے کہے ہیں، تو یہ 30 سے 40 خواب ایسے کل بھرتے ہیں جو جس کو ہم کہیں گے کل تعداد کوانٹٹی جس کی ہم تعبیرات بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم یہ کہیں گے جب وہ ہو جائے تو تب آپ جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، جب ہو جائے پورے تو ہو گیا، ورنہ اس کے علاوہ تہجد کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، فجر کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، فجر کے بعد کا خواب جھوٹا ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی دن میں سو جائے کوئی خواب دیکھے اور بعد میں سچ ہو جائے، تو واللہ عالم ہم نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ خواب ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم انسان جو ہوتا ہے ایک طرح سے جب سوتا ہے تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے، معلوم، قرآن کہتا ہے کہ جب تم میں سے جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، ٹھیک، کہ ہم ہر رات جو ہے لوگوں کو موت دیتے ہیں، اور نیند کو بھی جو ہے موت کہا جاتا ہے، یاد رکھیے کہ ہم تم کو ہر رات موت دیتے ہیں اور تمہاری روحوں کو جمع کر لیتے ہیں، پھر جس کی چاہتے لوٹا دیتے ہیں، جس کی چاہتے نہیں لوٹاتے، مطلب نیند میں مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات، تو لہٰذا وہ جمع ہو جاتی ہے روح، جمع ہونے کے بعد وہ کیا کیا ہوتا کیا کیفیت ہے واللہ عالم، وہ ایک الگ دنیا کا معاملہ بہرحال خواب، تو جب ہو جائیں گے تو آج ہم بتا سکتے کہ ہو گئے، ورنہ آج کے دور میں تو ہم نہیں بتا سکتے کیا ہوں گے، اس کا کیا معنی ہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور خواب کی تعبیر ایک علم ہے، ایک علم ہے، یاد رکھیے، وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اب مسئلہ تو یہاں یہ ہے کہ خواب دیکھا، صبح پہنچ گئے، ٹھیک، مسجد کے امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، کوئی بھی آدمی جو دیندار ہے، داڑھی واڑی والا میرے جیسا دکھ رہا تھوڑا سا، میرے جیسا تو نہیں بلکہ کرتا پاجامہ بھی ضروری ہے اس کے لیے، بہرحال پھر داڑھی واڑی کرتا پاجامہ تو چلے گئے اس کے پاس، آپ جا کر آپ بول رہے میں نے ایسا خواب دیکھا، یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا، اور اس کی بھی مت ماری جاتی ہے، وہ بیان کر رہا خواب بغیر کوئی علم کے، ہاں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اور بیانات دے رہا، بہت خطرناک بات ہے، یاد رکھیے، آپ کو علم ہے تو بولیے، ورنہ بول دیجیے خواب کی تعبیر مجھے نہیں آتی، سب سے اچھا ہے چھوٹ جائیے، خواہ کیوں پھنسانے کا اپنے آپ، نیکی نہیں خواہ گناہ کیوں لینے کسی خواب کی تعبیر بتا کر، ہے نا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں احتیاط کریں۔ دوسرا، خواب کی جھوٹے خواب دیکھ کے بولنا میں نے خواب دیکھا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اصل میں جو شخص خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہا، اس لیے کہ خواب اگر واقعی میں ان میں وہ باتیں جو کنٹینٹ ہو وہ واقعی میں صحیح ہو اور کوئی آدمی کرے تو اس کا فضیلت، ایسا کوئی آگے جھوٹ بول رہا آپ سے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک شخصیت آ رہے ہیں جو سفید کلر کا لباس ہے، کالے کلر کا عمامہ ہے، وہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، تو آپ سن کے ایسے حلیہ آتے ہیں نا سیرت میں اور صحابہ سے ملتے ہیں، اب کوئی آدمی بول رہا ہے یار اس نے تو فلاں اور اپنی فضیلت ثابت کرا، تو بہت سے لوگ جھوٹے خواب بیان کر کے اپنی فضیلتیں ثابت کرتے ہیں، تو یہ گناہ کبیرہ یاد رکھیے۔ لہٰذا اور اسی طرح اگر آپ کو علم ہے تعبیر کا تو بات کیجیے، علم نہیں تو آپ کہیں بھی اگر کوئی خواب ظاہر ہوں گا تو میں بتا سکتا ہوں، باطن ہوں گا تو میرے علم میں نہیں، مطلب اگر اس میں کوئی گہرائی ہوں گی جو سمجھنا ممکن نہیں ہوتا ہے تو بہت مشکل ہے۔ اب تعبیرات ایسا ہی فن ہے، معلوم ہے، بہت مشکل، جیسا کہ ایک صاحب ایک فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ یا کوئی ایک صحابی کا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کل رات میں نے خواب دیکھا، آپ نے فرمایا خواب دیکھا اور میں آسمان سے گرا، اور آسمان سے گرنے کے بعد میں جو ہے ایک عورت کی شرمگاہ میں چلا گیا، پوچھا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب ایسی ہوتے ہیں نا، مطلب وہ عجیب چیز ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ کل تم جہاد پر جاؤں گی اور اس میں شہید ہو جاؤں گی، شرمگاہ میں داخل ہونا مطلب موت ہے، انسان کہاں سے واپس آتا ہے؟ شرمگاہ سے پیدا ہوتا ہے، تو وہاں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا مطلب تمہاری موت آئیں گی، اور وہ دوسرے دن جہاد ہو گئے اور ان کو شہید ہو گئے اس کے اندر، آپ سمجھیں، لیکن وہ کانٹیکسٹ دیکھیے، آپ خواب کیا دیکھ رہے اور تعبیر کیا ہے اس کی، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، تو ہر آدمی ممکن نہیں آپ کو خواب کی تعبیر دے، کچھ خواب ظاہر ہوتے ہیں، جیسے خواب میں دودھ پیتے دیکھنا، آپ سمجھ کے بہت سی روایتوں میں ملتا ہے کہ دودھ پہ اچھی علامت، ویل گڈ، اچھی بات ہے، سمجھ رہے آپ بات،
تو خواب ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیں، اس کی تعبیرات بہت ممکن ہے کہ ہم نہیں کر پائیں، اور اس فن اور اس علم کے مہارت رکھنے والے لوگ بہت کم موجود ہیں آج کی دنیا میں. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ احتیاط بہتر ہے. جب ثابت ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھائی جو دیکھا تھا وہ ہو گیا، نہ ہو تو بہرحال خواہ پریشان نہ ہو. اور ایک بات یاد رکھیں، جو خواب دیکھ کر آپ ڈر جائے، کروٹ بدل کے سو جائیے، وہ شیطان کی طرف سے وہ ڈرانے کے لیے کیا کر رہا ہے، کسی کو بیان مت کیجیے. اور جو خواب دیکھ کے آپ خوش ہو تو نیک لوگوں کو بیان کیجیے، جس سے آپ کو مسرت حاصل ہو. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ رحمان کی طرف سے ہوتا. اور باقی ہے سائیکولوجیکل خواب تو الگ ہی ہوتے، کچھ بھی آدمی دیکھتا ہے، کوئی اس کا میننگ نہیں ہوتا، میننگ لیس ہوتا ہے. اور کبھی تو بلینک فلم چلتی رہتی رات میں، مطلب کوئی خواب نہیں دیکھتا آدمی، صبح اٹھتا ہے خواب نہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں خواب نہیں دکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں روز خواب دیکھتے ہیں، ہے نا. لیکن خواب دیکھنے کے بعد پریشان مت ہوئیے کہ خواب سے میں ڈر گیا فلاں ہو گیا. اطمینان رکھیے، برا ہے شیطان کی طرف سے، ایزی لے لیجیے اس کو. کروٹ بدل لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کروٹ بدل کے سو جائیے. شیطان کچھ نہیں کرے گا، بولیے مت، ورنہ آپ کے ڈر لوگوں میں واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ بولیے میرے کو رات میں ایسا ہو، میں وہ ڈرتا ہوں اس سے، اور وہ دکھ گیا، تو لوگ بولیں ہاں اس سے ڈرتا ہی ہے. تو آپ کے ڈر چھپا دیجیے شیطان کی طرف سے، اس کو شیطان کو موقع مت دیجیے. اچھے خواب دیکھیے تو رحمان کی طرف سے لوگوں میں بیان کیا کیجیے، اچھے نیک لوگوں میں کیسا دیکھا میں نے، اور اچھی بات. تو کیا ہم چینج کر سکتے ہیں اپنے آپ کو خود کو یا نہیں کر سکتے؟ ہمیں اس کو آج انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یاد رکھیے، اب اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے کن باتوں کو، کن پوائنٹس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تاکہ آپ اس کو جو ہے چینج کر سکیں. اسپرچویلٹی سے ہم شروع کریں گے، روحانیت سے ہم شروع کریں گے، اور اس کے بعد دیگر پوائنٹس کی طرف جائیں گے. تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ایمان اور عقیدے کی اگر ہم اصلاح کریں تو واقعی میں اپنے آپ کو ہم چینج کر سکتے ہیں. جو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے لیے اندر چینج ناممکن ہے، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، یاد رکھیے یہ سب ہو سکتا ہے صرف ایمان اور عقیدے کے اندر انسان جو اپنی اگر اصلاح کر لے. یاد رکھے، اس لیے کہ ظاہری اعمال کا تعلق اندرون سے ہوتا ہے. جو ظاہر آپ عمل کو دیکھتے ہیں، جو آپ سامنے چیز لوگوں کو کوئی کام یا کاریہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ اس کے اندر کے فیتھ، بلیف، آستھا کا نتیجہ ہوتا ہے. یاد رکھیے، تو اگر ایمان اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف کی اصلاح ہو جائے، فیتھ اور بلیف رائٹ کائنڈ آف ہو جائے، یاد رکھیے مطلب اس کے اوپر صحیح وہ کرے، صحیح عمل کرے، تو آٹومیٹیکلی باہر جو چیزیں ہوتی ہے، ادب، اخلاق، بیہیویئر، کیریکٹر، یہ سب اس کو بدلنے لگ جاتا ہے. کیونکہ جو اندر ہوتا ہے اس کا اثر باہر بھی یاد رکھیے نظر آتا ہے. یاد رکھیے، تو جب اگر اندرون عقیدہ، اندر اسپرچولی ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا، دل کی دنیا کو بدل دیا، ایمان اور اصلاح اپنی ہم نے کر لی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری باہر کی دنیا بھی چینج ہو جانا چالو ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، اور ایک مومن کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے تو بے انتہا ضروری ہے کہ وہ اندر بھی اچھا ہو اور باہر بھی اچھا ہو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے حدیث میں کیا فرمایا اور کہا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے کامل انسان وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. تو جس کے اخلاق اچھے ہو وہ اچھا انسان ہے. اور اچھے اخلاق کے لیے، کیریکٹر فل ہونے کے لیے، باہر جو چیزیں ہم کرتے ہیں، اچھی زبان، جھوٹ نہیں بولنا، اچھی عادت و اطوار، اچھا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، اچھی زندگی گزارنا، یہ نتیجہ ہوگا جو اس کے اندر بھرا ہوا. یاد رکھیں، تو یہاں اندر ہم کو چینج لانا پڑے گا. یہ اندر کا چینج یاد رکھیے ہمارے باہر کے چینج کو موٹیویٹ کرے گا. ہم جو اندر سے بدل جائیں گے، ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا باہر والا جو حصہ ہے، جو سامنے جو چیزیں دکھتی یاد رکھیے وہ بھی جو ہے چینج ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، تو یہ پہلا ہم کو اپنے دل کی دنیا کو بدلنا پڑا. ہم نے اپنے آپ کو عقیدے اور ایمان کی بلیف اور فیتھ کی اصلاح کرنا پڑیں گے. یاد رکھیے، اس کو رائٹ کائنڈ آف کرنا پڑے گا. تو اس کے نتیجے میں ہم اپنے آپ کو یقیناً بدل سکتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے یس وی کین چینج، یس آئی کین چینج، ہاں میں بدل سکتا ہوں اپنے آپ. کیونکہ جو نہیں بدلنے کا معاملہ ہو گیا نا، بس زندگی جیسی کی تیسی گزر جا رہی ہے. یاد رکھیے، انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. تو پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یاد رکھیے، آپ کو جو ہے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگی، اس کو ویسا کرنا ہوگا جیسا اس کا حق ہے. آپ دیکھیے باہر کی ساری دنیا چینج جاتی ہے. کئی لوگوں کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو لوگ پہلے برائی میں تھے، زنا میں تھے، اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے چوری کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مردار کھاتے تھے، حلال حرام کے رشتے نہیں تھے، اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اگر پیدا ہوتی تو اتنا برا سمجھتے کہ زندہ دفن کر دیتے. جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر کوئی بیٹی دفن نہیں ہوئی. یاد پھر کسی نے حرام کی طرف یاد رکھیے آگے نہیں بڑھا، پھر کوئی برائی کی طرف واپس نہیں گیا، پھر انہوں نے اپنے مسوتیلی ماؤں سے شادی نہیں کی، پھر انہوں نے لڑکیوں کا حق نہیں مارا بلکہ ان کو ان کا حق دیا. جس سماج میں عورت بیچنے اور خریدنے کی چیز سمجھی جاتی تھی، اس سماج میں عورت کا وہ مقام بن گیا کہ بیوی ہے تو کیریکٹر کی گواہی دے رہی ہے شوہر کے، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بول دیا گیا. آپ سمجھ رہے بات؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے. تو اندر ان کے بدلا تو باہر انہیں اپنے آپ کو بدلا. وہ قوم جو علم اور ہنر میں سب سے پیچھے تھی، جب اس نے ایمان لائی، جب انہوں نے اپنے جو ہے عقیدے کو درست کیا، جس کو کہیں گے حق کو قبول کیا، صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، یاد رکھے انہوں نے خود بھی بدلا اور دنیا کو بھی بدلا. تو اندر کی تبدیلی، باہر کی تبدیلی. ہاں آپ اپنے آپ کو بدل سکتے. نا امید مت ہوئی بدلنے سے. اپنے آپ کو بدلنے کی وہ طریقے، وہ پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں، کیسے اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں. بدلنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اندر چینج لانے کے لیے
خود کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے، جو کہ اچھی تبدیلی یاد رکھیے، جو ہونا چاہیے یاد رکھیے، اچھے اخلاق جس کو بولیں عام طور پر، گڈ بیہیویئر، مورل کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے۔ تو پہلا تھا عقیدے اور ایمان کی اصلاح کیجیے، انشاءاللہ عزیز خود بھی ہم بدل جائیں گے، اور خود کو بدلنا بالکل ممکن ہے، یس اٹ از پاسبل۔ آئیے دوسرا نقطہ، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم کیا کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے تبدیل کر۔ پہلے تو ایمان و عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اب اللہ سے التجا اور گزارش کی جائے، دعائیں کرنا بھی ضروری ہے، یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل ابھی نہیں کرنا، عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن دعائیں بھی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ہم لوگ دعا بھول جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم دعا کرے، گرلائے، عاجزی، تو کہتے ہیں بکا، روئے دھوئے، اپنے آپ کو اس کے سامنے حقیر اور چھوٹا بتائے، یہ اللہ جو ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے اندر تبدیلی جو ہے تو وہ کر، اے اللہ میرے دل کو رنگ کر دے۔ دعائیں امپورٹنٹ چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روایتیں، کئی دعائیں جو کیا کرتے تھے کہ اللہ جس طرح تو نے ظاہر خوبصورت پیدا کیا، مجھے باطن میں بھی خوبصورت کر دے، اے اللہ میرے اخلاق کو اچھا کر دے، مجھ میں اچھے اخلاق لا، میرے سے برے اخلاق نکال۔ کئی دعائیں، سینکڑوں دعائیں ملیں گی۔ ایک دعا کا ترجمہ دیکھیے آتا ہے، اے اللہ مجھے حسن اخلاق کی ہدایت کر کہ تو ہی اس کی ہدایت کر سکتا ہے، اور مجھے بد اخلاقی سے پھیر دے، دور کر دے، اور تو ہی اس سے دور پھیر سکتا ہے۔ ایک دعا میں فرمایا، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہراً خوبصورت پیدا کیا، میرا باطن بھی خوبصورت کر دے، میرا باطن بھی اچھا کر دے، مطلب جیسا میں آؤٹ ورڈلی بیوٹیفل ہوں اور کمپلیٹ ہیومن بینگ ہوں، انورڈلی بھی، اندر سے بھی مجھے جو ایسا کر دے۔ تو آپ نے دعائیں کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے اخلاق سے اونچا تو کسی کا اخلاق دنیا میں ہوا ہی نہیں آج تک، آپ سے زیادہ کیریکٹرفل ہیومن بینگ تو دنیا نے آج تک دیکھا ہی نہیں، یاد رکھیں۔ تو آپ جیسے اندر تھے ویسے ہی آپ جو ہے باہر تھے، یاد رکھیں، یا جیسے باہر تھے ویسے ہی اندر تھے، مطلب آپ کے ظاہر اور اندرون جو تھا، جو دکھتا تھا، جو اندر تھا، وہ ایک جیسا تھا، اور آپ بے انتہا بااخلاق انسان تھے۔ ہم بھی ظاہر سی بات ہے جب برائی میں پڑ جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، بٹ عقیدے کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، خوب اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے اندر چینج لا دے، مجھ میں تبدیلی لا دے، میں اپنے آپ کو بدل لوں، اور اپنے آپ کو بدلنا بے انتہا یاد رکھیے ضروری ہے۔ آئیے تھرڈ پوائنٹ، اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، خود کو بدلنے کے لیے، یاد رکھیں خود کو چینج کرنے کے لیے۔ سوال تھا ممکن یا ناممکن، تو ہم دیکھ رہے ناممکن نہیں، ممکن ہے، اور ممکن بنانے کے لیے ہم کیا کیا چیزیں وہ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یاد رکھیں، خوب کوشش اور کاوش کیجیے، اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، تھوڑا اس کو میں لمبا لوں گا کیونکہ دو تو سب اسپرچویلٹی سے ریلیٹڈ ہے، ایک میں دل میں مطلب فیتھ ہے، اور دوسرے میں دعا کر رہے ہیں، لیکن اب کچھ کرنے کی بات آ رہی ہے، اور اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تھرڈ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی فیتھ فل بھی ہو، بلیور بھی ہو، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے دوسرا نقطہ جو اللہ سے دعا بھی کرتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، اس کو جو چیز کی دعا کر رہا ہے اس پہ چلتا نہ ہو، تو پھر کہاں سے حاصل ہوگی؟ جیسا مثال کے طور پر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں، اور اس طرح میں اللہ سے دعا بھی کروں، اللہ مجھے نمازی بنا دے، اذان ہوتی ہے لیکن چل کر بھی نہیں جاتا ہوں، لیکن اللہ مجھے نمازی بنا دے، اللہ مجھے نمازی بنا، ہوگا کیا؟ مجھے حلال روزی کمانا ہے، میں جانتا ہوں حلال حرام کیا ہے، اس کے باوجود خالی دعا کرو، اے اللہ مجھے حرام سے بچا دے، اور حرام سامنے اور کھا رہا، اے اللہ مجھے حرام سے، نہیں ہوتا ہے، آپ کو بھی ولنگلی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اور دنیا نے اس بات کو دیکھا، جن لوگوں نے جس کام کے لیے محنت کی، اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ، اللہ اس میں اس کو کامیابی دیتا ہے۔ برے لوگ برائیوں میں محنت کر کے دیکھیں، نئی نئی برائیاں ایجاد کریں، اچھے لوگ اچھائی میں دیکھیں آگے بڑھ کر اچھائیوں سے ایک سے ایک اچھائیاں ہو کر، ہے نہیں؟ جھوٹے لوگ دیکھیے آج کتنے جھوٹ ہو گئے کہ آپ کے جیب کا پیسہ کب نکال کے لے جاتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جھوٹے اور دھوکے بازی کے ذریعے، ہے نا؟ آپ کو ایک کال آتی ہے، ہمیں بینک سے کال کر رہا ہوں، 50,000 آپ کے ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، نہیں؟ جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی، فتنے فساد بھی اپنے چرم جس کو بولتے ہیں اپنے ہائٹس پر جا رہے ہیں، تو اچھائیاں بھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا، یہ اللہ کا سنت اور طریقہ ہے کہ جو آدمی جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے رب العزت اس کو اس میں کامیاب کرتا ہے۔ برے لوگ برائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں کامیابی پا رہے ہیں، حالانکہ دنیا کے اعتبار سے ان کی کامیابی نہیں، آخرت میں نقصان ہے۔ اور اچھے لوگ اچھائی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اچھائی میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گے، آخرت میں فائدہ دیں گے، یاد رکھیے۔ تو کوشش اور کاوش کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو کہیں ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے، اور ہاں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں بٹ تھرو ہارڈ ورک، محنت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا پہلے کہ اپنے آپ کو بدلنا ناممکن ہے، ارے بھائی اب 50 سال کی عمر ہو گئی، اب 20 سال کی عمر سے سگریٹ پی رہے ہم، اب کہاں سے بدلاؤ آئے گا؟ ارے بھائی ابھی تو 60 سال عمر ہو گئی، 10 سال کی عمر سے اپن گالیاں دے رہے، اب تھوڑی اپن تبدیل کر سکتے۔ ارے بھائی میری پوری جوانی جو ہے اس غلط کام میں، اس نشے میں، زنا میں، افیئرز کرنے میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، پیسے چرانے میں، چوری چکاری کے اندر، لوگوں کو تکلیف دینے میں، کمپلینس کرنے میں، غیبت کرنے میں، مخبریاں کرنے میں، لوگوں کو ستانے میں، اور راتوں کو جاگنے میں، دن کو سونے میں، حرام کمانے میں، حلال کو چھوڑنے میں گزر گئے، اب کہاں سے چینج ممکن ہے؟ یہ سوچ سب سے گھٹیا سوچ ہے، پہلے اس کو بدلنا پڑا۔ یہ سوچ نے جو نقصان پہنچایا نا،
किसी को नहीं होता। शैतान ने आपको एक बुराई दी और ये बता दिया अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, कभी कामयाब हो गया आप उसको, तो आपके पीछे रोज लग रहा ही नहीं है, उसने आपको कामयाब करके आपको फुल टाइम लगा दिया खुद ही अपने विशेष सर्कल से, मतलब मनूस दायरों में डाल दिया उसके खुद, तो आप उसी में पड़े। आप खुद ही बोल रहे हैं मैं नहीं नमाज पढ़ सकता, अब 50 साल जिंदगी की नमाज नहीं हुई, अब क्या जाने का वक्त आ गया, अब क्या नमाज होगी मेरी, अब क्या मैं झूठ छोड़ूंगा, अब क्या मैं नहीं। आप चेंज कर सकते अपने आप को, याद रखिए। इसलिए कि अल्लाह ताला जो शख्स जिस चीज की मेहनत करता है उसमें कामयाब करता है, याद रखिए। तो याद रखिए ये बात बिल्कुल आम है, याद देखी गई। एक आदमी था, जाहिल था, अज़्म किया मैं कुछ करूंगा, तालीम याफ्ता होगा। एक आदमी था, झूठा था, अज़्म किया, तब्दीली किया और सच्चा बन गया। कई वाक़यात आपके अतराफ में मौजूद है, फिर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हम तब्दील नहीं कर सकते अपने आप को, याद रखिए। कई गुंडा था, डाकू था, चोर था, मवाली था, तौबा कर लिया। आप खुद बोलते ना, ये शराबी था हमारे मोहल्ले में, आज तो इतना शरीफ हो गया कि हर आदमी चाहता है इसे घर रिश्ता भेजे अपना, इसकी बच्चियों को, इसकी बहनों को, इतना शरीफ बोलते ना। तो इसका मतलब ये कि चेंज पॉसिबल है। आदमी अगर सोचे और कोशिश करे तो अल्लाह ताला कामयाबी हर आदमी को कोशिश पे देता है। तो हमें कोशिश करना है सबसे बड़े। तो हम तो इसमें बैठ गए कि बुरे अखलाक मेरा पार्ट है, बुराई मेरा कैरेक्टर बन चुकी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, नो आई कैन नॉट चेंज, मैंने सोच लिया। ऐसा नहीं है अल्लाह के पास। हमने देखा कितने बुरे बुरे लोगों ने चेंज किया। दूसरी चीज आप देखिए, ये एकदम जिसको कहेंगे प्रैक्टिकल चीजें, याद रखिए कि हम जंगली जानवरों को हैवानात को तक बदल सकते हैं। आपने कुत्ता ला लिया, कुत्ते को लाके इतना कैरेक्टरफुल बना दिया आपने कि वो आपकी हिफाजत में लग गया। वो कहाँ खाना है उसको पता है, कौन सा खाना नहीं खाना है उसको पता है। आपके बच्चों के खाने को कभी नहीं खाएगा, लेकिन दूसरा खाना जो उसके सामने डाला जाएगा और जो उसके डब्बे में होगा उसकी रिकार्ड वो खाता है। आप खुला भी उसके सामने कोई गोश्त वगैरह छोड़ दे तो उसे मुंह नहीं डालता है, वो जानता है कि मेरा नहीं है। लेकिन जब उसके लिए जो चीज डाली जाती है उसको पता होती है ये मेरी है। तो जानवर भी सीखते हैं, कुत्ते बिल्लियों को हमने सीखते हुए देखा। एक घर में जो दो बच्चे हैं, दोनों के पेट की चॉइस अलग अलग है। एक बड़ा चूहा पालना चाहता है, एक बिल्ली पालना चाहता है। हमने देखा दोनों जानवरों को ऐसा ट्रेन किया गया कि बिल्ली और चूहा साथ रह रहे हैं, खाते नहीं एक दूसरे को, खेलते हैं एक दूसरे के साथ। ये बिल्कुल आपने देखा नहीं देखा। बिल्ली और कुत्तों को आप देखिए घर में लोग पालते हैं और दोनों साथ रहे, हालांकि दोनों आम एतबार से जंगली माहौल में दुश्मन खा जाते हैं एक दूसरे को। मतलब कुत्ता जो है बिल्ली को खा जाता है। अब बिल्ली कुत्ते को कब खाती है? तो शेर भी तो बिल्ली की किस्म है, चीता भी तो बिल्ली की किस्म है, वो भी कुत्तों को आके शहरों में खा जाते हैं, है ना। बहुत सारी जंगली बिल्लियां बड़ी बड़ी भी होती जंगल में जो होती, जो हमारे पास इंडिया में 2-3 किस्म की, टाइगर, लॉयन ऐसे पाए जाते हैं, लेपर्ड, लेकिन प्यूमा और इसकी कई और किस्में होती हैं। लेकिन ऐसा पालते हैं लोग इनको कि दोनों साथ रह रहे हैं। हमने तो शेर चीतों को, शेर और शेर बबर जिसको बोलते हैं, उनको साथ रखते हुए देखा, टाइगर एंड लॉयन। तो पता चला एनिमल्स को आप ट्रेन कर सकते हैं, तो ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं ट्रेन हो सकते हैं? डॉल्फिन्स को देखिए लोगों ने कैसे कैसे ट्रेन कर दिया, क्या क्या कारनामे अंजाम दे रही है, लोगों की खोई हुई चीजें लाके दे रही है, उसको सिखा के छोड़ा जा रहा है। कुछ साहिली इलाकों में ऐसे डॉल्फिन को सिखा कर छोड़ा गया कि अगर लोग स्विमिंग को जाते, कोई चीज गिरती तो चीजें ला के साहिल पे लोगों को दे देते हैं। पॉन्ड्स के अंदर देखिए सिर्फ डायरेक्शन हाथ के बताने से क्या कुछ करता भी नहीं बताते हैं। यूं करे तो बाहर निकल के कूद रही है, फवारे छोड़ के इंसान के ऊपर पानी कर रही है ना। आदमी उसके ऊपर बैठा है, उसको लेके पानी में घूम रही है। अब डॉल्फिन हो या फिर किलर वेल हो या और भी ऐसी मछली नाम दें, वल्रस जैसा ऐसा खतरनाक जानवर, एकदम बिल्कुल नरम पैरा, उसके चलते नहीं, बड़े बड़े दांत होते दो, है ना, वो तक उसको ट्रेन कर दे रहे हैं। हिप्पोपोटामस आपको पता है, वो जो गेंडा बोलते हैं, पानी का गेंडा एक होता जो जमीन पे चलता है, ठीक, उसको राइनो कहते हैं। लेकिन ये जो पानी में रहता है हिप्पोपोटामस, इसके ताल्लुक से जो बात है, इसकी जो स्टडी हो, ये बताती है ये दुनिया का सबसे ज्यादा खूंखार जानवर है। हालांकि वेज है, ये सिर्फ सब्जियां खाता है, लेकिन सबसे खूंखार, मतलब इतने लोगों को मारता है, लोग उम्मीद नहीं करते और मार देता पीछे से, इतना डेंजर। इसको तक ट्रेन करते हैं। हमने खुद देखा, छोटे से सर्कस में गए, इतना बड़ा हिप्पो कि जब वो मुंह खोलता है ना तो 4 फीट का मुंह खोलता है, और उसमें एक जाकर आदमी बीच में, उसके पूरे दांतों के बीच में ऐसा दांतों को पकड़ के बैठता है, समझ रहे? तो लोगों ने तो जानवरों को ट्रेन कर दिया यार, उनकी शख्सियतें बदल गई। इंसान कैसे अपने आप को नहीं बदल सकता? ये हमारी सोच है गलत, ये सोच को बदले। इसी तरह हम देखते, याद रखिए, तमाम मजहब के अंदर हर इंसान को ये अपील की गई कि वो अच्छा बने। और हमसे पहले जो इल्हामी मजहब थे, जिन्होंने अपने आप को तब्दील कर दिया, यहूद और नसारा, उनमें भी ये बात थी। इसका मतलब इंसान अपने आप को तब्दील कर सकता है, तभी तो यह काम दिए जा रहे हैं। हमको अपने आप को बदलना है, याद रखिए, ये बड़ी अहम चीज है। कौन अपने आप को बदल सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कहते हैं, इल्म सीखने से हासिल होता है। जो मेरा भी तीसरा पॉइंट चल रहा है ना, कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत मशक्कत करना पड़ेगा। हम क्या करें, अल्लाह मुझे इल्म दे दे, अल्लाह मुझे इल्म दे दे, इससे इल्म नहीं आता। आगे बढ़ना पड़ेगा, किताबें पढ़ना पड़ेगा, मकतब मदरसा स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर को अपॉइंट करना पड़ेगा, या ऑनलाइन टीचिंग करना पड़ेगा। आप फरमा रहे इल्म सीखने से हासिल होता है। फिर फरमाते हैं, नफ्स को सब्र पर आमादा करने से सब्र और तहम्मुल हासिल होता है। नफ्स को सब्र पर आमादा करना पड़ता है। अपनी नफ्स को, अपने आप को सब्र पर आमादा समझते हैं, अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि मुझे रहना है, आमदगी का इजहार करना पड़ेगा। तो आपसे फरमा रहे सब्र और तहम्मुल हासिल हो जाता है। जो खैर और भलाई की तलाश में रहेगा, इसे खैर अता किया जाएगा, और जो बुराई से बचने के अज़्म रखेगा, इसे बुराई से महफूज किया जाएगा।
حدیث میں واضح کوشش کتنی ضروری. علم حاصل کرنے سے حاصل ہوں گا, صبر تحمل کرنے سے حاصل ہوں گا. پھر آپ فرما رہے ہو کیا, جو خیر کی بھلائی تلاش کریں گے اللہ اس کو خیر عطا فرمائیں گا, اور جو برائی سے بچنے کا ارادہ کریں گے اللہ اس کو برائی سے بچائیں گا. اندر سے کچھ کرنا پڑے گا, چینج لانا پڑے گا, اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا, یہ بار بار کہنا پڑے گا یس آئی کین ڈو اٹ, ہاں میں کر سکتا ہوں. ہمارے اندر تبدیلی بالکل ممکن ہے. زندگی کسی مرحلے میں کسی بری عادت, کسی بری لت, کسی بری چیز سے, کھانے کی, پینے کی, دیکھنے کی, استعمال کی, سب سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. چاہے وہ زبان سے ہوتی ہو, آنکھ سے ہوتی ہو, کان سے ہوتی ہو, ناک سے ہوتی ہو, ہاتھ سے ہوتی ہو, پیر, سب سے بچ سکتے ہیں. عزم اور ارادہ کرنا. تو جو لوگ یہ بیٹھے ہیں نا, ایسا نہیں ہوتا بھائی اپنے سے, آپ وہ چھوڑ دے. جانور بھی سیکھ رہے ہیں, ہاں کتے بلیوں کو سکھایا جا رہا ہے, پھر آپ کیسے نہیں سیکھ سکتے, ہم کیسے نہیں سیکھ سکتے؟ یاد رکھیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے اس پر عمل کرنے کی. تو تیسرا پوائنٹ تھوڑا لمبا تھا میرا, کہ ہم کو محنت کرنا ہوگا, اور محنت کر کے انسانیت اچھی. میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا, کوئی شخص لیٹن امریکہ سے تھا, ساؤتھ امریکہ, اور 50 سال کی عمر میں جو کہ اس نے نشہ, ڈرگز اور بری برائی میں زندگیاں گزاری تھی, زنا, نشہ وغیرہ وغیرہ, نان مسلم ہے, ظاہر سی بات, زندگی گزار دی تھی. عزم کر لیا کہ اب میں کچھ کروں گا, اور پھر بتانے لگے وہ لوگ کہ اب 53 سال اس کی عمر ہے, اور 53 سال اس کی اگر ایج دیکھیں گے اور اس کی باڈی دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے. اس نے اتنا اپنے آپ کو گٹھا لیا, اتنا مضبوط کر لیا کہ آج بہت سارے لوگ اس کی ایکسرسائز دیکھ کر موٹیویٹ ہو رہے دنیا میں, کیونکہ اس نے عزم کر لیا اب چینج لانے کا. اور ایک عام انسان جو ڈرگ ایڈکٹ تھا, آج اس نے صحت اچھی بنا لی. اس کا مطلب یہ کہ اس کی باڈی کو اس نے فٹ ریفائن کر لیا اور اتنا مسکولر بنا لیا کہ لوگ دیکھ کے تعجب کرے کہ داڑھی وغیرہ سفید لیکن باڈی اتنی مسکولر کی کوئی جوان کی نہیں تھی. عزم کرنے والوں نے کیا نہیں کیا, بغیر ہاتھ پیر کے لوگوں نے عزم کیا اور دنیا میں کامیاب ہو گئے. ہوئے نہیں ہوئے. کئی واقعات آپ کے موجود. ایک لڑکی جو ٹرین کے نیچے آ گئی تھی اور اس کا ایک پیر کٹ گیا تھا, اس کے باوجود بھی اس نے جو پہاڑ چڑھ لی. آپ ان کی ریس دیکھ لے, ان کے گیمز دیکھ لے, ان کے فٹ بالز دیکھ لے, ان کی جس کو ریلے ریس دیکھ لے, جو لوگوں کو ہاتھ اور پیر نہیں ہوتے لیکن دیکھیے کیسے بھاگتے ہیں. ارے بھائی اب تو اندھے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں بھائی, ان کی آپ کبھی میچ دیکھیے نا ان کا, کہ تعجب نہیں ہوتا, دکھتا نہیں ہے, ان کے بال کے اندر چھرے ہوتے ہیں, وہ بال پھینکا جاتا آواز سے سن کے شاٹ مارتے ہیں, پھر آواز سے اندازہ لگاتے کتنی دور ہے, اس کی آواز اور پھینکنے کی اس سے اتنے میں رن لے رہے, بھاگ بھاگ کر کے یہاں سے بھاگنا. کیسے کرتے ہوں گے اندھے لوگ؟ یہ ہوتا ہے محنت اور مشقت کا نتیجہ. آپ نے یہ چیز کامن دیکھی ہوگی نا, ایک اندھا آدمی مارکیٹ میں دکان پہ غلے پہ بیٹھ کے حساب و کتاب کر رہا ہے. دیکھا نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہوں. خالی آپ نوٹ دیجیے اور پیسے دیجیے, ایسا لیتا ہے 5 روپے, 10 روپے, 2 روپے, ہر قسم کے سکے کو پہچانتا جو مارکیٹ میں چل رہا ہے, صرف ہاتھ لگا لگا. نوٹوں کے سائزز, ہاں اتنے کی نوٹ ہے بول دیں گے, نئے پرانے انڈین نوٹ میں ڈفرنس کر لیں گا کہ ہاں یہ 10 کی پرانی, یہ 10 کی نہیں. کیسے کرتا ہے؟ یہ محنت اور مشقت کا نتیجہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں نے ایسے نابینا لوگوں کو دیکھا جو آپ کو کپڑا ماپ کے دیتے ہیں دکان پہ, کپڑا. اور ایک اونر کو میں نے ایسا دیکھا دکان کے, اس کا جب کپڑا ہے جائے نابینا ہے, اور کیسے ماپتے ہیں معلوم, خالی آپ خالی کپڑا اس کے سامنے جب رکھتا ہے اس کا نوکر لا کے یوں لیتا ہے, ایسا یوں کرتا ہے, یہ انگلی سے 1.25 میٹر دیا گیا, ہاف سیٹ 1.25 میٹر, وہ اسٹرپ کو پڑے گا ایسا ہاتھ رکھتا ہے, ریمنڈس کا دکھنا, اسٹرپ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے کپڑے کے سائڈ میں مردوں کے منہ اٹھا ہوتا ہے. اچھا یہ دیا کیا, کون سا والا نکالا, ان کو یہ دینا تھا نا, دکھتا ہے اور بول رہا ہے یہ دینا تھا, مطلب اس کو اپنے انوینٹری اور اسٹاک کا بھی نالج ہے پورا, کیا ہے اس کے پاس, یہ دینا تھا نا ان کو, یہ کون ہے فلاں, ہاتھ ملا, یہ ہاتھ ملا. جب اسے آپ ہاتھ ملائیں گے نا, ہاتھ ملا کے خالی ہاں کچھ بولیے, بولتے بولیں گے اچھا ایسا آپ آئے گے, چلیے ماشاء اللہ ہو جائے, صرف آواز بولی 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 بولتا, ہاتھ پکڑ بولی نام کیا ہے, آپ منہ کھولتے ہی فوراً بچا. اور میں نے اس صاحب کو ایک بار آزمایا بھی. میں ایک بار ملا جب میں چھوٹا تھا, میرے بھائی کے دوست, اور ایک بار میں ملا جب میں 10 سے 12 سال بعد ان سے ملا, تو خالی مجھے بول رہے ہاتھ ملائیے اور کچھ بولیے. میں ہاتھ نہیں ملا رہا, بول رہا نہیں, بولے پہچانو کون ہے, بولے یار ایسا کیسا میں ساسوں سے پہچان لوں. ہاتھ ملا کے جب میں نے بات کیا, ارے فیض تم کیا, تو دیکھیے نابینا, اندھے ہیں, لنگڑے لولے ہیں, دنیا میں کمالات دکھا رہے, بھاگ رہے ہیں, کود رہے ہیں. یہ ہوتا ہے جستجو اور محنت کرتی جا. جب میں سوچوں میں نہیں کر سکتا تو آپ کچھ نہیں. انٹرنیٹ پہ ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے, ایسے ویڈیوز آپ تعجب کریں گے, 500, 550, 600 پاؤنڈ وزن عزم کر رہے ہیں ایک ایک سال کے اندر. یہ سینے کی جلد ہے نا, یہاں تک پیٹ تک آ رہی ہے, مطلب اتنا چھاٹ لیا اپنے آپ کو, اسکن چھوٹی نہیں ہوئی کیونکہ ٹو مچ چھوٹے ہو گئے نا سائز, کتنی کاٹ کے نکالنا تھا, اسے لٹک کری. جب عزم کر لیتا ہے نا انسان, سب کچھ. جو برائی میں عزم کرتا ہے برائی میں کامیاب ہو جاتا ہے, جو خیر نیکی میں عزم کرتا ہے نیکی میں کامیاب ہوتا ہے. میرا بولنے کا مقصد تھا بھائی کوشش کرو, یس اٹ از پاسبل, ہر چیز ممکن ہے, بس ارادہ کرو اس کو کرنا. بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, یاد رکھیں. چلیے 3rd پوائنٹ ہمارا, 4th پوائنٹ یاد رکھیے جو آج دیکھیں گے ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے, کیا ہم تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ کیسے تبدیل کرے اگر کرنا ہے. 4th پوائنٹ ہمارا آج کا ہوگا, یاد رکھیے, اچھے کام کرنے کے, اچھے خصال اختیار کرنے کے, اچھی عادت اختیار کرنے کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے. اس سے بھی آدمی موٹیویٹ ہوتا ہے اور ڈی موٹیویشن سے بچ جاتا ہے. دین اور اسلام کے اندر اچھے اخلاق, اچھی عادتوں کو اچھے اخلاق بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھے اخلاق کی کیا فائدے, آپ پڑھیے اس کو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اچھے اخلاق کرنے والا انسان دن میں روزے رکھنے والے اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام لے جاتا ہے. مطلب وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا مقام اتنا ایلیویٹ ہو جا رہا ہے اللہ کے پاس، جیسے کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنے والے کا مقام ہوتا ہے اتنا حاصل کر لیتا ہے. دنیا اور آخرت کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھے اخلاق والوں کو تو حاصل. اچھے اخلاق کی دنیا میں فائدے اور آخرت میں فائدے ہیں. آئیے کئی فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ترازو میں سب سے وزنی اعمال اچھے اخلاق ہے، اچھے کیریکٹرسٹک ہے، اچھے مورل ہے، اچھے ایٹیکیٹ سے جو اس نے اختیار کیا. یہ ایک اور فائدہ بتاتا ہوں. عورت تھی، اس کا ایک شوہر تھا پہلے، وہ بھی نیک تھا، ایمان والا تھا اور انتقال کر گیا. پھر اس عورت نے دوسرا نکاح کرا، وہ بھی آدمی دیندار ہے، نیک ہے. اب وہ کس کے نکاح میں رہیں گی جب دوبارہ اٹھائی جائیں گی؟ مطلب روز قیامت کس کے ساتھ رہیں گی وہ خاتون؟ وہ اس کے ساتھ ہوں گی جس کے اخلاق اچھے ہوں. اچھے اخلاق کے فائدوں کو ہمیشہ یاد کیجیے. اب اخلاق کی اہمیت کیا ہے، اخلاق کے فائدے کیا، آلریڈی میں کئی لیکچر رکھ چکا ہوں تو یہ نہیں کروں. لیکن میزان میں سب سے بھاری عمل ہے دن میں روزے رکھنے اور رات میں جو ہے قیام کرنے والوں کے برابر آپ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی خوبیاں اور خیر انہی کو حاصل ہوا جن کے اخلاق اچھے تھے. اور ہر آدمی اچھے اخلاق والوں کو دنیا اور آخرت میں پسند کریں گے. یاد رکھیے. تو اچھے اخلاق کے فائدوں کو یاد کیجیے، اس پر غور کیجیے، توجہ دیجیے، تو انشاءاللہ عزیز ہمارے اندر اچھے اخلاق انشاءاللہ عزیز ہم اپنے آپ کو اندر سے بدل لیں گے. اچھے کیریکٹرسٹکس کا فائدہ سب کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہر کسی کے پاس اس کے فائدے ہیں. ہر دنیا میں اس کے فائدے ہیں. یار ایک آدمی ہے جو سیلس میں ہے اور اچھی بات کرتا ہے، ہر آدمی اس سے لینا چاہتا ہے. ایسے دکاندار ہوتے ہیں نا جن کے پاس آپ جاتے ہیں تو بولتے ہیں ارے وہ کہاں ہے، اچھا وہ نہیں ہے کیا، وہ آدمی آتا ہے. کیوں؟ اس کے اخلاق سے آپ متاثر. دھوکہ نہیں دیتا ہے، رائٹ پروڈکٹ دیتا ہے، چیٹ نہیں کرتا ہے، خامیاں بتا دیتا ہے. جب بھی دیتا ہے جو آج تک دیا بہت اچھا نکلا، دوسروں سے لیا تو اتنا اچھا نہیں نکلا. یہ اس کے سے اچھے اخلاق ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے متاثر. آپ راستے چل رہے راستے میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ آتے، ہائی وے پہ چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے ایک جگہ کھانا کھایا اور اس کھانا جس کے پاس کھایا وہ ڈھابے کا مالک، یہاں وہاں کے کام اتنے اچھے تھے کہ آپ ہر بار سوچ رہے کہ چلو اب اسی ڈھابے پہ جا کے کھانا کھاؤں. حالانکہ کوئی بولیں گے ارے اس سے اچھا کھا رہا ہوں وہاں سستا بھی، بولیں گے نہیں یار یہاں ذرا الگ معاملہ رہتا ہے، رسپیکٹ کا لیول یہاں الگ ہے. لیڈیز کو لے گئے تو اپن سیف رہتے ہیں. ہاں یہ لوگ بہت ایٹیکیٹس اور جسے کہیں گے بیہیویئر بڑا اچھا ہے، ان کا رویہ بڑا یہ ہے فلاں. وہ نہیں فائدے آپ کو اچھے اخلاق کی دنیا میں. ابھی اخروی کہوں گا تو سیکنڈ کیس ہوا نا، اس کے بعد ملیں گا. ابھی ہی فائدہ دیکھو اس کے. تو آپ بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو جب آپ فائدوں کو جانیں گے، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کا، ان چیزوں پہ عمل کرنے کا جس کو اچھے اخلاق بولتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہم جو اپنے آپ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو بدلنے سے مراد ہے برائی کی زندگی چھوڑ کر اچھائی کی طرف جانا. تو اچھے عمل کا فائدہ، اچھے اخلاق کے فائدے جانیں گے، ہم اس میں آگے بڑھیں گے. پانچواں یاد رکھیے جو چیز ہم کو یاد رکھنا ہے، یاد رکھیے اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے اور ہم بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کیا یاد رکھیے؟ برے اخلاق کے، برے کیریکٹر کے نقصان کیا ہوتے ہیں دنیا اور آخرت کے، وہ یاد رکھنا ہے. تو بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے. برائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، برے کیریکٹر کا کیا نقصان ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے بتاؤں میں آپ کو. ایک واقعہ سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے خالی، فرض روزے رکھتی ہے خالی، صدقے میں سے کچھ پنیر دیتی ہے خالی، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے اپنے آس پاس کے لوگوں سے. مطلب صرف فرائض سے عمل کرتی ہے بٹ اخلاق بہت اچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فی الجنہ، وہ جنتی ہے. پھر کہا ایک دوسری عورت وہ نفل میں اضافہ کرتی ہے، نمازوں میں نفل روزے رکھتی ہے. تو پتہ ہو سکتا ہے جمعرات اور پیر کا اور ایام 20 کے جو چاند کے اعتبار سے 13 14 15 کے اور بھی جو رکھ سکتی سب رکھتی. نفل روزے رکھتی ہے، مطلب فرض تو کرتی ہے اور زیادہ، اور نفلی زکاتیں دیتی ہے، مطلب فرض زکات کے علاوہ بھی زکات پیسہ خرچ کرتی ہے اللہ کے راہ میں. لیکن معاملہ یہ ہے اس کا کہ لڑتی بہت ہے پڑوسیوں سے. یہ صرف فرض پہ عمل کر رہی ہے، جو بھی سمجھو میں اشارہ کر رہا ہوں سیدھے ہاتھ پہ رہنے والی پڑوسن ان کے، وہ صرف اچھے عمل کر رہی ہے، مطلب فرائض فرائض فرائض. پھر اس کو زیادہ نہیں، کیریکٹر بہت اچھا ہے اس کے اخلاق بہت اچھے، تو کہا جنت میں. اب یہ جو ایکسٹرا ایفرٹس لگا رہی ہے، ہمارے سے فرضی نہیں ہو رہا، یہ ایکسٹرا ایفرٹس ڈالتی ہے عورت. نماز پڑھی نفلی نماز پڑھی، روزہ رکھ رہی نفلی روزہ رکھ رہی، زکات دے رہی نفلی زکات دے رہی، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہے. تو آپ سمجھ کیا فرما رہے؟ یا فی النار، وہ جہنمی ہے. آپ سمجھے، وہ جہنمی ہے. یہ نقصان ہے برے اخلاق. نماز نفل نماز، روزے نفل روزے، کچھ کام نہیں. سمجھ رہے آپ بات؟ خطرناک بات ہے. صحیح مسلم کی وہ روایت کو یاد کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس کون ہے تم جانتے ہو؟ میری امت کا خلاج غریب کون ہے، بھکاری کون ہے؟ صحابہ نے کہا اس کے پیسے روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ دینار اور درہم نہ. نہیں کہا یہ نہیں میری امت کا مفلس. میری امت کا غریب وہ ہے اعمال کے اعتبار سے جو نماز روزے زکات پورے لے کر آئیں گا. ہم اسی کے لیے تو ترس رہے کہ کم از کم فرائض ہو جائے تو کافی. وہ لے کر آئیں گا، لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ جب عوام کی عدالت میں بات جانے والی ہے، وہ اپنا حساب معاملات کا خود کریں گے. یہ کہیں گے اللہ مجھے گالی دی تھی، اللہ کہیں گے نیکی اٹھا کے دے دو. اللہ میرا حق مارا تھا، نیکی اٹھا کے دے دو. میرے بارے میں جھوٹ بولا تھا، نیکی اٹھا کے دے دو. مجھے ستایا تھا، نیکی اٹھا کے دے دو. فرشتے کہیں اللہ لینے والے باقی ہے، نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ کہیں گے اب جو لوگ باقی ہیں ان کے گناہ لے کے اس کے سر پہ ڈالو، اور وہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا. صرف کیریکٹر لیس، گندے کیریکٹر، برے اخلاق کا نتیجے سے یہ ہو رہا ہے. اگر اتنا بھی سمجھے نا برے اخلاق کا کیا نتیجہ ہے، تو اندر سے ہم چینج لا سکتے. کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ اگر یہ ڈاکیومنٹ تمہارے پاس نہ ہو تو تم پاسپورٹ نہیں بنا سکتے ہو، لہٰذا تم باہر نہیں جا سکتے ہو. کتنی تڑپ رکھیں گا وہ پاسپورٹ بنانے کے لیے، ڈاکیومنٹ رائٹ کرنے کے لیے. کیا بولیں گے جان دو یار اب نہیں ہوتا، اتنی عمر ہو گئی. نہیں،
चेंज कभी भी आ सकता है, एज इसके लिए कोई बात नहीं। आप सिर्फ इरादा कर ले छोड़ने का, अल्लाह ताला देखे वो करता है। बहुत सारी खवातीन होती ना, नहीं हम छोड़ नहीं सकते माँ, जिंदगी होगी। और मर्दों में भी ये है, लेकिन औरतों में बहुत ज्यादा रहता हो। मतलब औरतों का तो एक स्वैग बना हुआ है, जैसे हमारे पास माँ बाप के पास आए तो वैसी जिंदगी गुजारेंगे। नहीं अब नहीं होता, अरे अभी सब कुछ होता, अब नहीं होता। मैं एक औरत का वाक़या सुनाता हूँ, एक शहर में दर्ज करे। जब वहां मैं गया तो वहां जो है एक घर में मुझे दावत दी गई, बच्चों ने कुछ दावत दी और दावत दे के बोला आइए आप खाने के लिए हमारे घर में और खाना खाइए। जब मैं उनके घर गया तो पता चला वो मेरे से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी जमात मुझसे अलग, उनका मसलक मतलब अलग दावा करते हैं और मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते बिल्कुल, ठीक है। लेकिन उन्होंने दावत दी। मैंने पूछा दावत देने का वजह क्या बनी? तो कहा इनकी वालदा उसकी वजह बनी। मैंने चलो वालदा से मिलते। तो कहा अभी बोले 10 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा अल्लाह मगफिरत करे, क्या वजह बनी? तो कहा उन्होंने कहीं आपका वीडियो किसी के पास देख लिया था, बच्चों को बोलते थे उन्हीं का वीडियो था, और आपकी वीडियो देख देख कर उस खातून ने जिनकी उम्र 75 प्लस थी, क्योंकि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ उनकी नहीं मालूम थी, गाँव में थे, 75 प्लस एज थी, बहुत मुश्किल से चलते फिरते थे। लेकिन जब वीडियोस देखे आपके तो उन्होंने इतना चेंज किया अपने आप को, इतना चेंज किया अपने आप को कि रिसेंट 1 ईयर के अंदर उन्होंने अपना लिबास तक बदल दिया। क्योंकि आपने एक इसमें बोला था ये कपड़े मत पहनो, ये शलवार कमीज ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन कपड़ों में पेट और पीठ दिखती है, गला दिखता है, हाथ दिखता है, मत पहनो। तो उन्होंने पूरे कपड़े डिस्कार्ड कर दिए थे और अपने आप को कुर्ते पैजामे में ला दिया, शलवार कमीज बोलते होते, उसमें चेंज किया। उनके घर में फुला फुला रसूमात होते थे। जब सुना अल्लाह से तौबा की और कहा और सबको वसीयत की कि अब घर में ऐसी शादियां नहीं होंगी, इसलिए कि मैंने सुन ली, अब जो मेरे से गलती पूरे लाइफ में हुई मैंने अपने आप को बदल लिया। 3 to 4 मंथ्स उनको ऐसे मिले जिंदगी में जो आपकी वीडियोस देख के वो चेंज लाते रहे। 10 डेज बैक उनका इंतकाल हुआ और आज आपका यहाँ प्रोग्राम हो रहा। बच्चों को वसीयत करते थे कभी फैज साहब से मिलना, आए तो अपने पास लाना। चलिए वो तो नहीं रहे, लेकिन उनके बच्चों ने अपनी वालिदा की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपको देख रहे हैं। तो चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, किसी भी उम्र में, किसी भी उम्र में। बुराई के डर से बोलो जो भी है। दूसरा वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक मरतबा जो है एक शहर गया, उस शहर गया तो मुझे रिसीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजर थे वह कहा कि एक साहब आपका नंबर जब हमने डाला कि आप आने वाले हैं, तो मेरा नंबर था, मतलब उनका प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर का नंबर था, उनको कॉल आया कि फैज साहब आज हमारे घर। बड़ा रिक्वेस्ट किए तो हमने ला लिया। जब मैं वो साहब से मिला तो बिल्कुल हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई और काफी एज, मतलब मे बी 70 ईयर्स ऑफ एज, NRI है, फॉरेन रिटर्न है, दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी वगैरह वगैरह काम कर चुके हैं, सारी चीजें। तो मुझे ले गए वो घर में ले जाने के बाद एक नया घर, उसमें एक आलीशान बना हुआ रूम, मतलब उसमें कोई रहता नहीं, दिख रहा है कि ऐसा पहली बारी को गया तो कैसे दिखता शोरूम होता। उसमें मैं उसमें दाखिल, मुझे रिक्वेस्टफुली कहा कि उन्होंने ये रूम आप ये सोइए, हम लोग जा रहे हैं, आप दरवाजा बंद कर लीजिए वगैरह, ये सब बातें हुई। मैं वहाँ रहा, उन्होंने मुझे बहुत इकराम किया। उसके बाद जब सेकंड डे वो लोग आए मिलने, तो तब मुझे किसी ने बताया कि ये जो जनाब थे ये इतने दुनियादार इंसान, इतने दीनदार नहीं थे कभी, और अभी बस हाल हाल में ये रिलीजियस हो गए। और हुआ ये कि उनको एक ही लड़का था, लड़कियां कई थे लेकिन एक लड़का था और सबसे छोटा था वो, बहनें बड़ी थी इसकी, बहुत मालदार फैमिली, घर वगैरह दिख रहा था, पॉश सबसे अच्छे इलाके में, क्रीम इलाके में, बड़े शहर के। और हुआ ये कि उसका इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर था उस बच्चे का, वालिद ने गाड़ी दिलाई, 10वीं या 12वीं जमात से आपको सुनता था, बहुत बड़ा आपका वो था चाहने वाला, हमेशा जो आप बोलते थे वालिद को बोलता था अब्बा ये करेंगे, अब्बा वो। वालिद का ये था बेटा अभी सब दीनदार हो, अभी नहीं, सब एजुकेशन ये होता है, नमाजी कब बनना, दाढ़ी कब रखना, शादी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, जॉब खत्म हो गई, रिटायरमेंट हो गया तो दीनदार धार्मिक आदमी बन जाना। तो वैसा उनके वालिद बोलते थे। बच्चा लेकिन स्टबन था, मजबूत था अपने उसमें। वालिद की दाढ़ी तो हल्की हल्की थी, बच्चे की दाढ़ी माशाल्लाह सब थी, बताया रख लिया था जो भी उम्र थी उसकी घर। और हुआ कि कॉलेज जा रहा था नई गाड़ी पर और एक बस से उसका एक्सीडेंट हो गया और पिछले टायर में आकर उसका इंतकाल जगह पर ही हो गया। वालिद बाहर ही थे, जब वालदा भी बाहर, बहनें भी सब बाहर, अकेला था शहर का पढ़ाई के लिए, पूरी फैमिली भाग कर आई। और अब जब उनके वालिद मुझे मिले फिर दूसरे दिन तो बताने लगे, अब मैं दुनिया की हकीकत को समझ गया मेरे बेटे के जाने, अब मैंने अपने आप को बदल लिया, अब आप इसके गवाह हैं। और चंद दिनों बाद मुझे खबर मिली उन्होंने वो घर को बेच दिया और उस घर को बेच के एक आलीशान मस्जिद उस बच्चे के नाम से जो उनका बेटा था, और सारी प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया। कहा बेटियों को जो देना था दे दिया मैंने, अब सब मेरा है, चलो आखिरत के लिए तैयारी कर। चेंज आ गया, खैर एक नसीहत के बाद आया, लेकिन वो भी तकदीर का हिस्सा था। क्या है, बड़ी बात है ना, ऐसे मौके पर कोई ये बोले कि अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया था वो भी छीन लिया, जाओ अब मैं बागी हो जाता, नहीं, राइट ट्रैक पर चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ मेरे पास चेंज के ऐसे वाक़यात इतने बूढ़े और अजीब और गरीब लोगों ने तब्दील लाई कि 70 साल की उम्र के तंबाकू हराम में समझ में आ गया, चेंज छोड़ दो। 50-60 साल जिंदगी बुराई हराम में गुजरी, छोड़ दिया एक बोलने। मैं एक साहब को जानता हूँ जिनका एक कारखाना था, जो गुटखा बनाते थे, गुटखा, मुझे मिले थे प्रोग्राम के अंदर, कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अब मैं रेंटेड घर में रहता हूँ। मैं गुटके कंपनी का मालिक था, जब से गुटके का बिजनेस छोड़ा मैंने देखा ये हराम है गुटखा तंबाकू, आज रेंटेड घर में, दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे हालात, डरे नहीं वालस कि पैसा चले गया, वो हराम छोड़ने की वजह से बहुत सारे नुकसान हुए, का बस बदल दिया तो बदल दिया। गुर्बत ये रेंटेड घर में, काफी एज, मे बी 55 ईयर्स,
آپ بہت محنت کی طاقت نہیں رہتی انسان کے اندر، جس جو ہے ظاہر سے آج کل 55 سال بہت ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، ابھی تو 30 میں سفید ہو جا رہے بال، 25 میں بال چلے جا رہے بہت سے لوگوں کے، حال یہ ہے تو سفید ہو جا رہے چونکہ عمریں کم ہوتی جا رہی دنیا میں، حالات ایسے آتے، بال دیکھیے کتنے کم لوگوں کو باقی ہوتے 30-40 سال ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے کے بوڑھے لوگوں کو آج دیکھیے پورے کالے بالے جتنے بھی آج بھی تعجب کرتے لوگ دیکھیے مونچھوں کے بال تک کالے ہونے، لیکن یہ حالت ہے، اس میں تبدیلی لانا، اتنا بڑا چینج لینا، ڈیسیجن مذاق ہے۔ تو میں جانتا ہوں یاد رکھیں، ایک اور صاحب کا واقعہ سناتا ہوں، کیسا انہوں نے برائی کو دیکھ کر برائی کو سمجھ کے چھوڑا۔ وہ بینک میں جاب کرتے ہیں، بینک کے مینیجر تھے، میرے پاس آئے، بہت دن تک کاؤنسلنگ ہوئی، بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد آ کے کہا استعفیٰ دے دیا۔ سب نے کہا بیوقوف احمق، 2 سال سے چھوڑنے کے لیے، 2 سال بعد تو آلریڈی جا رہا تھا، کہا نہیں مجھے چھوڑنا ہے۔ آج سمجھ میں آ گیا، آج تبدیلی، اور چھوڑ دیا انہوں نے۔ جب وہ کام انہوں نے چھوڑ دیا، یاد رکھیے، اس کے بعد میرے پاس آتے رہے۔ ایک بار میں اسی بینک میں ان سے مل لیا، جب وہ نکل رہے اور میں اندر جا رہا، سلام کیا، ارے فیصل صاحب اچھا ہو گیا، بولے آپ نے۔ جب میں جاب چھوڑا تھا نا، بولے صاحب آنکھ دکھا رہے تھے، بولے اب ایسا ہو جائے گا تیرا، ویسا ہو جائے گا تیرا، ویسا ہو جائے گا تیرا۔ پھر بولا کیا ہوا؟ تو اللہ اتنی ترقی دے رہا ہے، بولے جب سے ریل اسٹیٹ میں لگ گیا ہوں، بولے بزنس کر رہا ہوں، بولے کہ ہر بار کچھ ہوتا ہے تو ان کو آ کے بتاتا ہوں، 1 ڈیل ہوگی، 2 ڈیل ہوگی، 3، تو وہی چمٹی لینے آیا تھا، بولے ان کو ایک اور ڈیل آ گئی، اللہ ان کو رحم کرے، مغفرت کرے۔ حال ہی مجھے خبر ملی ان کا انتقال ہوا۔ ایک اور ایسی صاحب کو جانتا ہوں جو اس سے بھی بڑی پوزیشن، بینک کے مینیجر میں تھے، RBI کے اندر تھے وہ، اور ان کے ریٹائرمنٹ کو صرف 2 مہینے تھے۔ بہت ایک دم دل کو چھونے والا واقعہ، 2 مہینے اسی شہر کے، ہمارے صرف 2 منتھس۔ بچوں کی اصلاح ہوئی، بچوں نے بتایا سدھارام، اس عمر میں سمجھنا، ریزگنیشن لیٹر بھیج دیا بامبے کے برانچ کو، بامبے سے ان کو وہ آیا کہ 2 مہینے کی ہم چھٹی ڈال رہے، ریزگنیشن نہیں لیں گے، ریٹائرمنٹ کو صرف 2 منتھس۔ تو کہا چھٹی نہیں، میں ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنا ہوں گا، مجھے کوئی پینشن کوئی بینیفٹس نہیں چاہیے، پورے بینیفٹ چھوڑ دیے، پورا جو جمع تھا پینشن چھوڑ دیا، اور بعد میں پینشن بھی نہیں لیا گورنمنٹ سے، مکمل طور سے تائب ہوئے، اور اپنے آپ کو پرانی پوری زندگی زندگی ذاق نہیں ہوتا ہے 2-2 3-3 لاکھ کی جاب چھوڑنا۔ پینشن کتنا جمع ہوں گا 30-36 ایئرس میں، اور پینشن کتنا ملتا ہوگا، 30% تو ایٹ لیسٹ ہوتا سیلری کا، 2 لاکھ سیلری بھی لیتے تو کتنا پینشن ہوگا، 60,000 روپے پینشن ہوگا۔ نہیں کمانا نہیں ہوتا تو آپ کر سکتے۔ جب برائی کی قباحت پتہ چلی تو برائی کو چھوڑنا ان کے لیے آسان۔ چینج آ سکتا ہے جب آپ سمجھیں گے کہ برائی کرنے کا وہ جو گندے بیہیویئر کیریکٹر ہمارے اندر ہے، گندی خصلت ہے، بری اخلاق جس کو بولیں گے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے تو چینج ہوتا ہے۔ اچھائی معلوم ہونے سے آدمی آگے بڑھتا ہے، برائی سے بھی کبھی کبھی رک جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں بہت برا انجام تھا ان تمام چیزوں کا، سود خوری کا، تمباکو کا، فلاں کا، دنیا پرستی میں لگے دین کو دیکھ نہیں رہے اس کا۔ چھٹا یاد رکھیے کیا پوائنٹ ہے یاد رکھنا جس سے ہم اپنے آپ میں چینج لا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے تبدیلی یقیناً آ سکتی ہے، کبھی بھی اپنے آپ سے مایوس نہ ہو۔ جیسا اب میں ابھی اسٹیل لینگویج یوز کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا، اب میں نے توبہ کر لی، انشاءاللہ اب گالیاں نہیں دیں، لیکن مہینہ 2 مہینے صابر نکل گئی، مایوس نہیں ہوئی، پھر توبہ میں نے سوچ لیا تھا میں سود میں نہیں جاؤں گا، الحمدللہ بچا رہا 1 سال، پھر ایک خطرناک آفر آ گیا اور پھر پھنس گیا، کوئی بات نہیں، مایوس مت، پھر توبہ۔ مایوس کیسا ہوتا ہے انسان جانتا ہے بار بار ہونا، آپ کیا بار بار توبہ کریں گے، چلو نہیں، توبہ سے مایوس مت ہوئے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ نے توبہ کی اور دوسرے خطا ہونے سے پہلے پھر آپ کو موت آ جائے تو آپ کامیاب رہیں گے، پھر توبہ، تو مایوس ہو جاتے ہیں وہ۔ یار میں نے کتنی بار اللہ سے معافی مانگی نا، تمباکو نہیں ہوا، پھر لگ گیا، جان دو اب توبہ بھی نہیں، اب کچھ پھر چل۔ یار میں نے کتنی بار وعدہ کیا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، اب نہیں ہوتا، کتنی بار وعدہ کیا شراب نہیں پیوں گا، کتنی بار وعدہ کیا برے ویڈیوز نہیں دیکھوں گا، کتنی بار میں نے اپنے آپ سے اور اللہ سے وعدہ کیا، نہیں ہو رہا، جان دو۔ مایوس ہو کے کیا کرتا ہے، پھر بری زندگی اختیار کرتا ہے۔ نہیں، مایوس مت ہو، 10 بار نہیں 50 بار ہوگا، پھر توبہ، پھر لگ جاؤ پیچھے، پھر توبہ، پھر لگ جاؤ پیچھے۔ مطلب اچھائی کو ہمیشہ اپنے اندر ڈالتے رہو، یاد رکھیے، اور جس کو کہیں گے برائی کو ہمیشہ نکالتے رہیے، کبھی مایوس مت ہوئیے اپنے آپ سے۔ ایک آدمی ڈاکو تھا، توبہ کر لی، ڈاکہ نہیں ڈالوں، پھر حالت ایسا ہے کہ ایک بار ڈاکہ ڈال، مایوس مت ہوئیے، پھر توبہ۔ آپ کے لیے توبہ ہے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں اصلاح کے، آپ اپنے آپ کو یس بدل سکتے۔ آپ نے وعدہ کیا کہ میں شراب نہیں پیوں گا، میں شرابی تھا، وعدہ کیا کہ میں فلاں کنٹینٹ پورنوگرافی دیکھتا اب نہیں دیکھوں گا، آپ نے وعدہ کیا میں جھوٹ بولتا تھا نہیں کروں گا، گالی دیتا تھا نہیں دوں گا، سود خوری کرتا تھا نہیں کروں گا، تمباکو نوشی کرتا تھا نہیں کروں گا، دوسروں کا حق مارا تھا نہیں کروں گا، توبہ ہو گئی، پھر ہوگی غلطی، لیکن مایوس مت ہوئے، پھر توبہ کیجیے، پھر آگے بڑھیں، کبھی مایوسی اختیار مت کیجیے۔ شیطان کیا چاہتا ہے آپ سے معلوم، آپ گناہ کریں اور گناہ کے بعد آپ کو یہ بھی بولتا ہے توبہ نہیں ہے تیری، توبہ نہیں ہے تیری، توبہ نہیں ہے تیری، کیونکہ وہ چاہتا ہے مایوس ہو جائے رب العزت سے، اور مایوس ہو کے اپنے آپ کو ختم کر لے۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، چاہے آپ کتنے بڑے خاطی ہو، کتنے بڑے خطا کار، رب العزت آپ اگر جتنی خطا، حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے کہ جتنا میرا بندہ اپنی خطاؤں کو لے کر آئے گا اور مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس سے زیادہ مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ بس مایوس مت ہوئیے، مایوسی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر آدمی لوٹ جاتا ہے پرانی زندگی۔ مایوس مت ہوئیے، ٹھیک ہے، اپنی اصلاح ہمیشہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 7 پوائنٹ یاد رکھیے جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے، ہمت، بلند ہمتی کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ کو بڑے عزم اور ارادوں کے ساتھ کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر آدمی اچھے کیریکٹر اپنے اندر نہیں ڈال سکتا اور چینج نہیں لا سکتا، وہ بہت عزم کا مالک ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ عزم سمجھتے ہیں نا، عزم ارادے کے بعد آتا ہے تھوڑا سا۔ ایک آدمی اچھائی کو دیکھتا ہے، سمجھ، اچھائی کو دیکھنے کے بعد ارادہ کرتا ہے کروں گا، ارادے کے بعد وہ کچھ ایکشنز لیتا ہے، اس کو بولتے ہیں عزم، مطلب کچھ اس طرف ہونے کے
एक्शन शुरू कर, उसको बोलते अज़्म, बड़ा अज़्म कर लिया उस आदमी ने। मतलब एक चीज को अचीव करने के लिए कंटिन्यूस मेहनत, जैसा मुझे बॉडी बिल्डर बनना है तो सिर्फ इरादा नहीं किया मैंने, अब कुछ एक्शन शुरू कर दिया, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, खाने में ये कर रहा हूँ, मतलब अब अज़्म उठा लिया, बेड़ा उठा लिया उसको। तो बहुत बुलंद हिम्मती रखिए, ऊंचे अज़्म के साथ काम कीजिए। तो जब आदमी अपने आप के अंदर अच्छे कैरेक्टर लाना चाहता है, हर आदमी आके उसको कुछ तो भी नहीं चुन के लेता है। जैसा मिसाल के तौर पर आप सूदी जिंदगी गुजार रहे थे, हराम में जिंदगी गुजार रहे थे, जिना की जिंदगी गुजार रहे थे, लोगों को धोखा देके जिंदगी गुजार रहे थे। अब आपके गैंग के लोग, आपके ग्रुप लोग, हाँ हो तो अपने आप को बदलने की बात करा, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, होता है। अब आप मायूस हैं, बुलंद हिम्मती के साथ बस जो बोलना है बोलो, मैं ऐसा था, मैं कबूल करता हूँ, रब से माफी मांगा हूँ मैंने, उम्मीद करता हूँ अल्लाह माफ करेगा, लेकिन मैं तुम्हारी फालतू बातों से डिमोटिवेट नहीं होता। बहुत हिम्मत, अज़्म याद रखिए, इसलिए कि आपको बहुत आला अज़्म का मालिक होना पड़ेगा ये चेंज आने के लिए। और यस, आप अपने आप को बदल सकते हो, जिंदगी किसी मरहले में बदल सकते हो, कभी नाउमीद मत। मैं ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ जिन्होंने एक ऐसी उम्र में बिजनेस चालू किया जब लोग नाउमीद है ना। एक चाइनीज जो बड़ा मशहूर बिजनेसमैन है, याद रखिए, बिजनेस टाइकून है, अली बाबा जिसकी वेबसाइट है बहुत मशहूर, उसका ऐप है अली बाबा, याद रखिए, जैक मा, कितना मशहूर जो है वो, कितना पैसे वाला आदमी, कोई यूनिवर्सिटी से पास नहीं, 30 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया ग्रेजुएशन के लिए, 30 के 30 इसमें खुद बोलता है रिजेक्ट हुआ, दुनिया में कुछ नहीं कर पाया, और काफी उम्र बाद, ऐसा कोई यंग एज से नहीं, काफी उम्र बाद उसको सक्सेस मिली, और आज इतना बड़ा उसका ऑनलाइन बिजनेस, कोई इंतहा नहीं। याद रखिए, उसने एक बार कोई जो होता है ना ब्लैक फ्राइडे रखते हैं, मतलब उस दिन वो खूब ज्यादा प्रोडक्ट सस्ते में बेचते हैं, उसमें एक दिन का उसका कुछ बिजनेस $25 बिलियन का, एक सिर्फ फ्राइडे का बिजनेस जो उसने किया था वर्ल्ड वाइड, alibaba.com, बहुत मशहूर। आप केंटकी चिकन खाते हैं, ये चिकन जिस आदमी ने शुरू किया, अमेरिका के अंदर एक स्टेट का नाम है केंटकी, तो वहां उसने केंटकी फ्राइड चिकन बोल के KFC चालू किया। उसका वो चिकन इतना मशहूर हो गया कि हर चिकन जो बनाया जाता है उसको केंटकी बोलते हैं, हालांकि वो चिकन फ्राइड चिकन है, वो केंटकी नहीं रहता हो। केंटकी एक पर्टिकुलर चिकन, जैसे हमारे पास बोलते हैं ना, पेस्ट की जगह कोलगेट लाओ, अगर आप फिल्टर वाटर की बोतल चाहिए तो क्या बोलते हैं, बिस्लरी लाओ, कोई भी लाके पिलाओ, उसको बिस्लरी बोलते हैं उसको लोग। मतलब बिस्लरी सिनोनिमस टर्म टू फिल्टर वाटर, कोलगेट इज सिनोनिमस टर्म टू टूथपेस्ट। तो वैसे केंटकी एक सिनोनिमस टर्म बन गया हर फ्राइड चिकन के लिए। 65 साल की उम्र में उसने वो बनाया था पेस्ट, जो मेन उसका इंग्रेडिएंट वही है, वो जो लगाता है वो कॉपीराइट है, मतलब उसका वो मेन प्रोफेशन का सीक्रेट है उसका, और उसने सेल किया 65 साल की उम्र में, और वो अपनी तस्वीर डालता है उसको, बूढ़ा आदमी देखिए आप, छोटी छोटी आदमी, उसी की तस्वीर। इस उम्र में मायूस नहीं हुए, अज़्म और हिम्मत के मालिक। होंडा कंपनी की तारीख देखिए आप, जो इतनी मशहूर कंपनी है गाड़ियों, इसने जो इंजन डेवलप किया, इसका मकसद था कि ऐसा इंजन हो जो सबसे ज्यादा एवरेज देने वाला इंजन हो। इसने 3 बार इस इंजन को डेवलप किया, और उसके बाद किसी ने उस इंजन को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद चौथी बार खुद की कंपनी डाल के उधार लेकर, लोन लेकर प्रोडक्शन चालू किया। जापान में अर्थक्वेक आया, पूरी कंपनी उसकी धस गई अर्थक्वेक में। कंपनी डाला, यूनिट चालू किया, जलजला आया, पूरी कंपनी बैठ गई। पहले तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिसर्च वर्क को बहुत पैसा लगता है। और जो उसने इंजन डेवलप किया था, जो कार्बोरेटर बनाया था उसने होंडा ने, तो फर्स्ट कार्बोरेटर था दुनिया का जो सबसे ज्यादा एवरेज देता था। इसीलिए आप उसकी गाड़ियां जब इंडिया में लॉन्च हुई थी, आप मान ना वेटिंग लिस्ट लगती थी, शायद 1982 में उसने लॉन्च किया था इंडिया में, जो फर्स्ट मोटरसाइकिल थी जो इंडिया में लॉन्च हुई। उससे पहले सिर्फ अपने पास हीरो था, जो साइकिल जो आता था। उसने कोलैबोरेशन किया, क्योंकि टू व्हीलर बेचने की कोई एजेंसी नहीं थी इनके पास, तो उसने सारे हीरो से कोलैबोरेशन किया। हर साइकिल के जो दुकान होते उनको ऑफर दिए गए कि आप इसका शोरूम खोलिए, कोई बड़ा बोल लेंगे 20,000 की गाड़ी। लेकिन क्या एवरेज थे उनके, जो शुरुआत में होंडा आती थी, अगर आपको याद हो, CD 100 बोल के उसका फर्स्ट मॉडल था, 100 एंड मोर देन 100 भी एवरेज थी लोगों के पास, और 25-30 साल से यूं चली हो किसी के पास में, ऐसी गाड़ियां थी। ये था, ये लोग हार नहीं मानते। जब इंसान कोशिश करता है ना, तो अल्लाह वो करता है। डनलॉप ने क्या किया, इसने बहुत रिसर्च की कैसे साइकिल भागे, क्योंकि साइकिल का टायर मेटल का होता था, मेटल की रिंग होती थी, लकड़ी के ऊपर चढ़ी हुई। इसने निकाल के रबर से उसने एक चीज बनाई जो उसने लपटा। ये फर्स्ट इंसान था जिसने टायर की कंपनी खोलने डाला। कितनी मेहनत, जिसने वो टायर के लिए रबर डेवलप किया, उसने बड़ी मेहनत की। मैं नाम भूल गया उस साइंसदान का, बड़ी मेहनत की, कोई ऐसा मटेरियल निकला जिससे हम चीजों को बनाए, गाड़ियों के ऊपर चढ़ाए, नहीं बन सका। एक दिन रिसर्च करके थक गया, तो रिसर्च वर्क उठा के वो जो था अंदर फेंक दिया आग में। जब आग में फेंका तो जल के वो जो बन के निकल के आया वो टायर था, रबर बनाया उसने। इसकी रिसर्च जब उसने लगा फेल होगी, तब वो कामयाब हुआ। लोगों ने बड़ी मेहनत की, कामयाबी हुई नहीं। एक्सरे बनाने वालों ने अपने ऊपर इतने टेस्ट किए कि खुद मर गए वो दोनों मियां बीवी एक्सरे बनाने के बाद। लेकिन दुनिया को आज कितने फायदे हुए उसके कि वो आप बीमारियों को तशखीस कर सकते हैं। बेसिक डायग्नोसिस के अंदर एक्सरे आता है, सबसे बेसिक जो शुरुआत होती है आपकी। खांसी ज्यादा हो रही, चलो चेस्ट का एक्सरे ले लो, हड्डी मान लगा, चलो एक पैर का एक्सरे। दुनिया में ऐसी होता है। बुलंद हिम्मती ही जरूरी है कामयाब के लिए, और आप अपने आप को यकीन बदल सकते हैं। आखिरी पॉइंट जो लेंगे हम, यस वी कैन चेंज, हाँ हम अपने आप को बदल सकते हैं, हाँ मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। उसमें याद रखिए जो 8वां पॉइंट है कि हम बदल सकते हैं अपना, वो है अल्लाह से अजर और सवाब की हमेशा उम्मीद रखे। जब आप अपने लाइफ को तब्दील करते हैं ना, जो उसमें तकलीफ और मशक्कतें आती है, रब्बुल इज्जत उसका भी अजर देता है। हालांकि गलती मेरी, बुरी आदतें पाली मैंने, लेकिन जब उसको छोड़ने मुझे तकलीफ होती है, रब्बुल इज्जत उसका मुझे अजर देता है। क्या बात।
क्या बात है, ठीक है। तो अल्लाह से अजर और सवाब की उम्मीद रखिए, हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला अगर मैं अच्छे कैरेक्टर अपने अंदर डालूंगा तो मुझे अजर देगा, अल्लाह ताला मैं इस बुरे कैरेक्टर को सिर्फ अल्लाह के लिए छोड़ूंगा तो वो मुझे अजर देगा। इस उम्मीद से आप आगे बढ़िए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जिंदगी को चेंज कर दे। हाँ, हम अपने आप को चेंज कर, बस वो इरादे, हिम्मत, अज़्म, हौसला, फेथ, वो सब चीजें जो हम देखें ना पॉइंट, इनको लाने की जरूरत, याद रखिए। तो यकीनन अपने आप को हम तब्दील कर सकते हैं। याद रखिए, तब्दीली नामुमकिन नहीं है, बस वो सोच चाहिए। जब सोच आ जाएंगी तो जिंदगी बदल जाएगी। वो सोच हमने मिस कर दी, कहीं थॉट प्रोसेस मिस हो गया। याद रखिए, एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते आप कभी नाउमीद मत होना कि आप अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते हैं। कभी नाउमीद मत होना कि गुनाहों के अंदर आप फंस चुके कभी निकल नहीं सकते। आप हमेशा निकल सकते हैं, हमेशा अपने आप को तब्दील कर सकते हो। हर आदमी जो मेरी बात को सुन रहा है, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, लाइक आप अपने आप को बदल सकते हैं। आप सिर्फ कोशिश, आप सिर्फ इरादे कीजिए। लंगड़े लोग भागे हैं इरादा करने के बाद, हाँ, जिनका जिस्म काम नहीं करता था दुनिया को, वो क्या कुछ नहीं देके गए। आप समझ, जिस्म जिनका काम नहीं था, हाथ पैर चलते नहीं, अपनी अक्ल चला के लोगों को जो है साइंसी इंकशाफात करा रहा है। समझ रहे आप? लिहाजा दुनिया ने मिसालें देखी, बगैर हाथ, बगैर पैर, बगैर आंख वाले लोगों को देखा, बड़े बड़े कारनामे। समझ रहे बात? बस आपको करने का अज़्म होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। तो लिहाजा हमें अपने आप में चेंज लाने की बस सलाहियत है। चेंज के लिए रेडी है, तब्दीली के लिए अपने आप को तैयार रखे। रब्बुल इज्जत आपकी समझ में कोई बरकत डालेगा। नतीजतन जो आप चाह रहे हैं वहां अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत है, जो लोग जिस काम के लिए मेहनत करते हैं वहां तक पहुंचा देता है। तो ये 8 पॉइंट्स थे जो मैंने मुनासिब समझे आपके लिए रखूं कि क्या हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, क्या अपने आप को हम चेंज कर सकते हैं, कि मुमकिन है या नामुमकिन है। तो मैं समझता हूँ आपने बात समझ गए। हाँ, ये मुमकिन है, बिल्कुल ये मुमकिन है। जिन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए उनके लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने दिमाग के दरवाजे खोले, मतलब जब तक सोच की सलाहियत है ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। जब वो चले जाएंगी, पागल हो जाएंगे, तो फिर मुश्किल। फिर आपके हाथ चले जाए, पैर चले जाए, जिस्म चले जाए, लेकिन अगर सोच की सलाहियत है ना, चलो यहाँ तक जिस्म कट गए, जमीन में जिंदा रहे, लेकिन हाथ कट गए, जिंदा रहे। सोच है तो तब्दीली है। अपने आप को खड़ा किया, चलने लगे, लिम्स लगा लिए, लेग्स लगा लिए, ये कर दिया, वो कर लिया, रिसर्च वर्क के लिए डेडिकेट कर दिया अपने आप को, लोगों से मदद लेके काम करवाई। कैसी कैसी जिंदगियां गुजार रहे हैं लोग। बहरहाल हम अपने आप को बदल सकते हैं।